داستان انبیاء سیریز کے گزشتہ پروگرام میں ہم نے جانا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے، بتوں کی پوجا کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے بت کس کا بنایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، طوفان نوح سے پہلے قوم کے سرداروں کے ساتھ آپ کا کیا مکالمہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے کون سے اصول اپنائے۔ اب آپ کو اس داستان کا اگلا حصہ سناتے ہیں۔ طوفان نوح انسانی تاریخ کا اہم واقعہ جو ایک عذاب کی صورت میں قوم نوح پر اترا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان اور بیوی وائلا سمیت پوری قوم نوح کو لے ڈوبا، سوائے ان 80 اہل ایمان کے جو نوح علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے تھے۔ آج یہ بھی جانیں گے کہ کون سے جانور کشتی نوح علیہ السلام میں پہلی دفعہ پیدا ہوئے، طوفان تھم جانے کے بعد زمین اور اہل زمین کے احوال کیا تھے، حضرت نوح علیہ السلام کب فوت ہوئے اور ان کا مزار کہاں ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی دراصل ایک 3 منزلہ جہاز تھا۔ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ کشتی کے 3 درجے تھے، سب سے پہلے جنگلی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے اور درمیانی درجے میں چوپائے وغیرہ۔ کشتی کے سب سے اوپر والے عرصے میں پرندے، خود حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک تھا جو عورتوں اور مردوں کے درمیان بطور پردہ استعمال ہو رہا تھا۔ طوفان نوح کی ابتدا میں جب پانی نے جوش مارا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اہل ایمان کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی کشتی نوح میں سوار کر لیا۔ یہ وہ جانور تھے جو بچے جنتے تھے یا انڈے دیتے تھے۔ تمام جانور باری باری آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ دائیں ہاتھ سے نر اور بائیں ہاتھ سے مادہ کو کشتی میں سوار کرتے گئے۔ اسی دوران سانپ اور بچھو بھی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کشتی میں سوار کرنے کی استدعا کی تو حضرت نوح علیہ السلام گویا ہوئے، تمہاری وجہ سے کہیں ہم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اسی لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ جواب میں سانپ اور بچھو نے عرض کیا، آپ ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، انشاءاللہ اسے سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ یہاں ایک دلچسپ قصہ ابلیس کی کشتی نوح میں سواری کا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کشتی نوح میں سب سے پہلے چونٹی داخل ہوئی اور سب سے آخر میں گدھا، اور ابلیس گدھے کی دم سے لٹک کر کشتی میں داخل ہوا۔ گدھے کا اگلا دھڑ کشتی میں تھا کہ ابلیس گدھے کی دم سے لٹک گیا۔ وزن بڑھنے پر گدھا اپنے پچھلے پاؤں نہ اٹھا سکا۔ نوح علیہ السلام نے اس موقع پر گدھے سے کہا، اندر آ جا ورنہ تباہ ہو جائے گا، لیکن شیطان کے بوجھ سے لدا گدھا باوجود کوشش کے کشتی میں داخل ہونے میں ناکام رہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کشتی میں پورا داخل ہو جا، چاہے تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہی شیطان نے گدھے کی دم چھوڑ دی۔ وزن کم ہونے پر وہ کشتی میں داخل ہوا تو شیطان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں دیکھا تو پوچھا، اے دشمن خدا، تجھے کس نے کشتی میں داخل کیا؟ تو اس نے جواب دیا، کیا آپ نے گدھے سے نہیں کہا تھا کہ داخل ہو جا، چاہے تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو؟ نوح علیہ السلام نے شیطان کو کشتی سے اترنے کا کہا تو وہ بولا، آپ پر لازم ہے کہ مجھے سوار کریں، کیونکہ مجھے قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے اور اللہ نے اس عذاب سے مجھے اسی کشتی کے ذریعے بچانا ہے۔ چنانچہ وہ کشتی کی چھت پر سوار رہا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں ہلاک ہونے والوں میں نوح کا بیٹا کنعان اور اہلیہ وائلا بھی شامل تھے۔ کنعان نوح علیہ السلام کے سامنے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا لیکن پیٹھ پیچھے مکر جاتا۔ دراصل وہ ایک منافق تھا۔ جب طوفان نوح علیہ السلام کی صورت اللہ کا عذاب اترا تو کنعان کشتی سے باہر ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام کی پکار پر اس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح بولے، آج کے دن عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ نے رحم فرما دیا ہو۔ اسی دوران نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے
کنعان کے درمیان پانی کی ایک بلند لہر حائل ہو گئی۔ بیٹے کو طوفان کی نظر ہوتے دیکھا تو پدری محبت جاگ اٹھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تو نے مجھ سے میری اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں یعنی اہل ایمان میں شامل گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، اس کا عمل درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بیٹا حقیقت میں کافر تھا، لہٰذا ایسے شخص کی سفارش نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ اس کا حصول حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلتی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب چاہتے کشتی چلے تو بس بسم اللہ فرماتے کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ اس دوران لگاتار 40 روز تک زبردست بارش برستی رہی۔ زمین سے پھوٹنے والے چشموں کے سبب پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، سب کچھ ڈوب گیا۔ ہوا کی شدت اس قدر تھی کہ پانی کی لہریں پہاڑوں سے بھی بلند ہونے لگی، اور انہی لہروں کے درمیان کشتی نوح علیہ السلام رواں دواں تھی۔ جب طوفان نوح علیہ السلام اپنی انتہا کو پہنچا اور قوم نوح علیہ السلام اس میں غرق ہو گئی تو اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی نگل لیا اور آسمان برسنے سے رک گیا۔ کشتی نوح علیہ السلام نے طوفان کے تپیڑوں میں 6 ماہ تک سفر کیا تھا۔ یہ مدت رجب سے محرم الحرام کے دوران کی ہے۔ اس دوران کشتی خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور اس کا 7 بار طواف کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے عاشورہ کے روز نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ عراقی شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ کشتی کے ٹھہرنے پر آپ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا۔ امام مدارک اور امام خازن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کشتی نوح کو جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا گیا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ کشتی نوح علیہ السلام کو ٹھہرانے کے لیے جودی پہاڑ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ کافی اہم اور دلچسپ سوال ہے۔ روایت کے مطابق طوفان نوح علیہ السلام کے وقت بلند و بالا پہاڑوں نے اپنی بڑائی پر گھمنڈ کیا اور یہ سمجھا کہ بلندی کی وجہ پانی ان تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن جودی پہاڑ اس حوالے سے معتدل رہا اور اپنی بڑائی کا کچھ خیال تک نہ کیا۔ اللہ کو جودی پہاڑ کی ادا اور تواضع پسند آئی، لہٰذا جودی پہاڑ کو پانی سے محفوظ رکھا اور کشتی نوح علیہ السلام کا ساحل بنایا۔ کشتی نوح علیہ السلام 1 ماہ تک پہاڑ پر رکی رہی۔ اس دوران نوح علیہ السلام نے کوے کو حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر وہ بدبخت پہاڑ سے اتر کر زمین پر مردار کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کوے کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل پر نوح علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے کوے کو یوم آخرت تک مردار خوری کی بددعا دی، جو بارگاہ الہی میں مستجاب ٹھہری۔ کوے کے بعد نوح علیہ السلام نے کبوتر کو حالات کا جائزہ لینے اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ کبوتر زمین پر آیا تو اس وقت زمین پر اتنا ہی پانی تھا جتنی کہ کبوتر کے پیروں پر سرخی ہے۔ کبوتر اپنی آمد کے ثبوت میں زیتون کا ایک پتا لے کر واپس آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی احساس ذمہ داری کی وجہ سے اس کو دعا دی کہ وہ پرندہ ہونے کے باوجود انسانی طبیعت کے مطابق جیے اور ہمیشہ امن و امان حاصل رہے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ جب زمین خشک ہوئی اور اس پر چلنا پھرنا ممکن ہوا تو اللہ نے حکم دیا، اے نوح، تم ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی، اس کا نام سمانین رکھا، جو جبل نہامند کے قریب موصل میں واقع ہے۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہیں۔ کشتی میں چونکہ 80 اہل ایمان سوار تھے، اس مناسبت سے یہ نام ہی موضوع تھا۔ کشتی نوح کا توریت، انجیل اور قرآن تینوں میں ذکر ہے۔ بائبل میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔
قوم نوح کے منکرین حق کا انجام کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب ہمیں سورۃ نوح میں ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ سے سرکشی کرنے لگتی ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتی، اللہ کی باغی ہو جاتی ہے اور ان پر مسلسل پند و نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ مورخین کے مطابق اس وقت کی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے ہے، جو طوفان میں بچ گئے تھے۔ حامی نسل سے تعلق رکھنے والے افریقہ میں رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ اس بارے میں کوئی حتمی روایت نہیں ملتی، البتہ مورخین کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے 70 سال بعد تک زندہ رہے۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور کہا، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں، شرک اور تکبر۔ امام حازن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت ایمان دیتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال ہوئی۔ حضرت نوح کا آخری وقت آیا تو اس وقت آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت سے آپ علیہ السلام نے سائے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ملک الموت نے آپ سے سوال کیا، دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی مثال ایسی تھی جیسے میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، اس وقت نوح علیہ السلام سیر کے لیے ایک پہاڑ پر گئے ہوئے تھے۔ ملک الموت کی وہیں ان سے ملاقات ہوئی اور انہیں موت کے وقت سے آگاہ کیا۔ جناب نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ جا کر میں اپنی اولاد سے رخصت ہو لوں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت بولے، میرے ساتھ جبرائیل امین اور دیگر ملائکہ ہیں جو صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل امین نے آپ سے دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا، اس مکان کی مثل جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، فرشتوں نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدفن کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، جن کے مطابق آپ کا مدفن موصل میں کوہ جودی کے قریب کریا سمانین نامی مقام پر واقع ہے۔ ایک روایت میں ہندوستان میں کوہ بوز کے مقام پر آپ کا مقام آخر بتایا گیا ہے۔ مکہ میں زمزم رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی آپ کا آخری مقام بتایا جاتا ہے۔ کوفہ میں بھی آپ کے مقام آخر کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لبنان کے شہر بالبک میں کرک کے مقام پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سے منسوب ایک مقبرہ ہے۔ نجف اشرف میں حضرت آدم علیہ السلام اور امام علی کی قبر مطہر کے نزدیک بھی آپ کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے۔ ایران کے شہر ہمدان میں نہاوند کے مقام پر بھی آپ کی قبر انور کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں موجود ایک مزار ہے جس کے متعلق آذربائیجان میں مشہور ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ یہاں داستان حضرت نوح علیہ السلام مکمل ہوئی اور اس پروگرام کی تیاری کے لیے ہم نے ان کتابوں سے مدد لی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مبنی ہو۔ مزید اسی طرح کے حوالہ جات سے مزین انبیاء کرام کی داستانیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سنو مسلم کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر ہمارے پیج سنو مسلم کو فالو کریں اور اپنی آراء کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا لازمی استعمال کریں۔